اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منشیات اکنامکس چیپٹر نمبر 8 معاشی ترقی اور منصوبہ بندی. اور اس ویڈیو میں ہم لوگ جو لانگ کوسچن ہیں یعنی تفصیلی سوالات وہ کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں. معاشی ترقی سے کیا مراد ہے, اس کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے, 132 پیج نمبر تکلیف کریں گے ہم لوگ. اب کیا مراد ہے وہی ڈیفینیشن بتا دیں, بہتر ہے یہ جو مائر اینڈ بارڈن والی ڈیفینیشن ہے وہ بتا دیں. ایک یہ والی یہاں سے شروع کریں گے. مائر اینڈ بارڈن کے مطابق ایک جامع حقیقت پر مبنی تعریف ہے, یہاں سے شروع کریں گے. یہ بتانے کے بعد جمپ لگائیں گے اور معاشی ترقی کی پیمائش کیسے کرتے ہیں پھر وہ بتائیں گے. حقیقی قومی پیداوار میں اضافہ, فی کس آمدنی میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو کیا مطلب ہم معاشی طور پر ترقی کر رہے ہیں. اگر سرمایہ اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم مطلب ہے ترقی کر رہے ہیں. اگر محنت کردگی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے, آمدن جو ہے مزدوروں کو جو ہے وہ اس کے مطابق محنت کے مطابق پیسہ مل رہا ہے تو پھر آپ سمجھے معاشی ترقی کر رہے ہیں. تو یہاں تک آپ سوال آپ کا ختم ہو رہا ہے. میرا خیال ہے یہ پوری کتاب کا سب سے چھوٹا لانگ ہے اور انشاءاللہ یہ پیپر میں آئے گا انشاءاللہ. یہیں سے جناب لانگ سوال نمبر 2 شروع ہو رہا ہے کہ ہمارے جیسے جو ممالک ہم پڑھ چکے ہیں اس چیپٹر کے شروع میں, ترقی پذیر جو معیشت ہوتی ہیں انڈر ڈیولپڈ اکانمیز, ان کا جناب ذرا بتائیں کہ کیا مسائل ہیں. آپ کو میں سوال دکھا دوں. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں سر نے سوال دکھائے نہیں, اپنے پاس سے جواب دے دیے. یہ سوال ہے جی, معاشی ترقی کے مختلف عوامل بیان کریں. پیج 136 to 138. یہ جی اچھا وہ اور لانگ تھا, میں معذرت چاہتا ہوں وہ اور لانگ تھا. وہ یہ ہے جی, معاشی ترقی کے عوامل یہاں سے ہیں. فیکٹر آف اکنامک ڈیولپمنٹ آپ نے ٹھیک کہا ہے. معاشی ترقی ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں مسلسل اور طویل عمل ہے جس کے نتیجے میں معیشت تنگ دستی غربت سے بہتر معاشی حالت کی طرف آ جاتی ہے. اب وہی سوال جو ہے ڈیٹیل سے بتانا جو ہم نے کچھ دیر پہلے شارٹ کوسچن کیا تھا, اب اس کو لانگ کے طور پر کرنا ہے. پہلے بتا دیں کون کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں, معاشی, سماجی, ثقافتی, سیاسی. اب ان کی ڈیٹیل بتاتے جائیں. اب یہ فل و فل کل و کل ہے, سارا فل و فل کل و کل. چلتے جائیں اور یہ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا آ کے سیاسی عوامل تک. اب یہ یہاں تک کر دیں, یعنی ایک صفحہ تقریباً یہ بن جائے گا اور اس کے بعد یہ معاشی عوامل ہو جائے گا اور اوپر صرف ہیڈنگ ہو جائے گی کہ معاشی ترقی کسے کہتے ہیں اور اس پہ جو اثر انداز ہونے والے 3 عوامل ہیں وہ کون سے. سوال نمبر 3 ہے جی, پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں بیان کریں. یہ وہ اصل میں سوال رکاوٹوں والے, یہ اب 2 جگہ پہ ہے. آپ 134 پیج پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, یعنی ترقی پذیر معیشت کے جو مسائل ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے, یہ جو مسائل ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں, بتا سکتے اس کا جواب. اور اس کا جواب جو وہ ایک اور پیج پہ بھی ہے. ون 138 سے 139 جو پیج ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. اصل میں جو سوال نمبر 4 ہے اس کا ایگزیکٹ جواب جو ہے وہ کتاب پہ نہیں ہے. یہ جو ہے خصوصیات, تو ترقی پذیر معیشت خصوصیات وہی ہیں جو بیسیکلی ترقی پذیر معیشت کے مسائل ہیں. تو یہ پھر اوپر والا پھر وہی سوال جواب بن جائے گا. اس لیے میں دوبارہ پھر ذرا صحیح سمجھانے جا رہا ہوں کہ پہلے جناب پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں بیان کریں. اب یہ اس کی رکاوٹیں اب یہ والا کر دیں, سیدھا آپ ایسے کر دیں. یہ پیج نمبر ہے 142, 138 نکالیں. لانگ نمبر 3 یہاں سے کر دیں. پاکستان کے عوامی کے معیار زندگی بہت پست ہے. اب آپ وہی بات ہے کہ معیار زندگی کے بجائے آپ معاشی ترقی کی بات لفظ استعمال کریں گے. فی کس آمدنی پاکستان میں کم ہے, تعلیمی پسماندگی ہے, صحت کی سہولتوں کی عدم دستیابی ہے, رہائشی سہولتوں کی عدم دستیابی ہے. یعنی ہم بات معاشی ترقی کی اب کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں ان سوالوں کی جواب ڈائریکٹ کتاب میں نہیں ہے.
آمدنی میں تفاوت ہے، افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے، یوٹیلیٹی اسٹور سہولتوں کی عدم فراہمی ہے، بجلی گیس ہے بھی تو بہت زیادہ بلز ہیں، ان امپلائڈ بے روزگاری ہے، بھارتی کا بڑھتا ہوا دباؤ ہے، حکومتی پالیسیوں میں عدم استحکام ہے، اور یہاں تک یہ کریں گے آپ۔ اب جو سوال نمبر 4 ہے اس کا جواب پھر اوپر سے کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ترقی پذیر معیشت سے کیا مراد ہے اور اس کی خصوصیات، یہ آپ 134 پیج پہ آ جائیں۔ یہ جو آپ اس کے مسائل آ رہے ہیں، اب اس کے جو مسائل ہیں اب وہ اس کے ساتھ کر کیا مسائل، یعنی یہ وہی خصوصیات ہی آ گئی کہ ترقی پذیر ممالک میں اب آپ نے مسائل کے بجائے جو استعمال کرنا ہے وہ خصوصیات کا کرنا ہے۔ پہلے ڈیفینیشن بتائیں گے، اب یہاں پر لکھیں گے کہ غیر ترقی یافتہ یا ترقی پذیر معیشتوں میں مندرجہ ذیل جو ہے نا وہ مشترکہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان جناب علاقوں ان ملکوں میں فی کس آمدنی کا معیار پست ہوتا ہے۔ اب اس طرح کے سوال جواب بتائیں۔ بیرونی قرضوں کا بوجھ ہوتا ہے بہت زیادہ، آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے ایسی معیشتوں میں، وسائل کا غیر پتواری استعمال کیا جا رہا ہے، سرمایہ کی قلت ہوتی ہے، زراعت پر دار مدار کیا جا رہا ہے، قدرتی وسائل سے کم استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے، محدود ملکی منڈی ہے، اور توازن تجارت میں خسارہ ہوتا ہے، ناموافق توازن ادائیگی ہوتی ہے، غیر ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل ہوتے ہیں، ہنرمند افراد کی جو اصل لوگ ہیں بیرونی ملک وہ بھاگ جاتے ہیں، برین ڈرین ہو جاتا ہے، یہ ہم پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں، ٹیکنالوجی کی کمی ہے، پسماندگی ہے، جذبہ الوطنی کا فقدان ہے، لوگ اپنا سوچتے ہیں، ملک کے بارے میں، وطن کے بارے میں، قوم کے بارے میں نہیں سوچتے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، پالیسیز کوئی نہیں۔ تو یہ جواب اس طرح سوال بن جائے گا، ٹاپک وہی رہیں گے، صرف اب اس خصوصیات کے طور پر سوال کو آپ نے کرنا تھا، فی کس آمدنی کے حساب سے نہیں کرنا تھا۔ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیں، 140 پیج ہے جی۔ لو جی، پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کے کیے گئے اقدامات کا جائزہ، یہاں سے لے کر جناب چلتے جائیں گے۔ پہلے جناب پاکستان نے اپنا قیام کے بعد جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا تھا، اس کے بعد 1948 میں اکنامک افیئرز کے تحت ایک ترقیاتی بورڈ قائم کیا گیا، پھر پاکستان نے پہلا 6 سال منصوبہ کولمبو پلان شروع کیا، پھر جناب جو کہ 2 سال میں ختم کر دیا کیونکہ کورین جنگ شروع ہو چکی تھی، پھر 1953 میں حکومت نے اپنا پلاننگ بورڈ تشکیل دیا، پھر جناب ہم نے اپنے منصوبے شروع کر دیے، 5 سال 1998 تک جاری رہے، پھر مستقل قومی منصوبہ بندی بورڈ پکک جو ہے وہ کیا تھا وہ قائم کی گیا اپریل 1957 میں، پھر پاکستان پلاننگ کمیشن قائم کی گیا، اس کے بعد 1961 میں جناب اس کا چینجنگ کی گئی، اس کے دائرہ اختیار کو بڑھایا گیا، پھر 1982 میں مندرجہ ذیل سیکٹریز کے ممبر بنا دیا۔ تو یہاں پر یہ سوال آپ کے، یعنی یہ ایک آپ نے سمری بتانی تھی کہ کیا کیا کوشش کی گئی ہیں پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالکوں میں صنعتوں کی کیا اہمیت ہے، پیج نمبر 153۔ یہ اس کے جواب سر اتنی ہے کتاب کے اندر، اس میں آپ مثالہ لگا کے اپنے پاس سے مزید بڑھائیں گے۔ پہلے آپ یہ سارا کچھ لکھ لیں، سارا لکھنے کے بعد نیچے آپ خود اپنے پاس ہیڈنگ دیں گے، پاکستان میں صنعتوں کی کیا اہمیت ہے۔ اب یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اس کے کیا فائدے ہیں صنعتوں کے۔ اب یہ والا جو پچھلا چیپٹر تھا اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے چیپٹر میں ہم نے سوال پڑھا تھا کہ پاکستان میں صنعتوں کی کیا اہمیت ہے، اصل میں یہ ہے سوال وہاں سے در لیا گیا، اس لیے اس کو یہاں پر لکھ دیں آپ۔ پچھلے چیپٹر میں جو سوال تھا صنعت، دیکھیں ایکسائز کا سوال کیا ہے، پاکستان میں صنعتوں کی کیا اہمیت ہے، صنعتوں کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ جو پچھلا چیپٹر ہم نے کیا تھا اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ڈھونڈ لیتے ہیں، ایک صنعتوں والا سوال تھا، صنعتوں کی کیا اہمیت ہے، یہ ٹیکس کلچر تھا، یہ اس کے اوپر جناب معاشی تشکیل سرمایہ والا تھا، صنعتی ترقی تھی، فی کس آمدنی کم ہے، وہ اس میں تھا میرا خیال جس میں ہم نے پڑھے تھے، مسائل پڑھے تھے صنعتوں کے، مسائل اور ان کا حل پڑھا تھا۔ اچھا نہیں، وہ اسی چیپٹر میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے نا وہ صنعتوں کی اہمیت، صنعتوں کی اور زراعت کا یہاں پر ذکر ہے، بس وہ جو ہے نا آپ اس میں ٹاپک کر لیں بس۔
اہمیت ساری آ جائیں گی. اچھا ہم نے ٹاپک پڑھ بھی ہے, مجھے مل نہیں رہا وہ کہاں پڑھا ہے. سنتوں کا ٹاپک جو تھا یہ ہے, یہ تو زراعت کا مسائل ہیں, اور یہیں پر ہم نے پڑھے تھے کہ صنعتی شعبوں کو بڑھانے کے لیے کیا کیجیے. بارہ وہیں سے جو ہے ڈیٹا, یہ صنعتی شعبہ کے مسائل ہیں, اور یہیں پر جناب آگے صنعتی شعبہ کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ ہیں مسائل کا جو حل ہے. تو یہیں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ اگر صنعت اچھی ہوگی تو یہ کام ہوگا, متوازن ترقی ہو جائے گی, توانائی کی ہو جائے گی, اشیاء کا معیار بہتر ہو جائے گا, بیمار صنعتوں کی بحالی ہو جائے گی. تو اس طرح کے جو ہے آپ سوال اس کے بعد اس میں مثالہ لگا کے اضافہ کر سکتے ہیں. جناب آخری جو ہمارا لانگ کوسچن ہے, پاکستان کے صنعتی شعبہ کے مسائل ان کا حل, وہ پھر اس نے تقریباً ملتا جلتا سوال پوچھ لیا. 148 152 بہت ہی اہم سوال ہے چیپٹر کا, مگر بہت بڑا ہے, تو اس لیے اس کے 5-6 پوائنٹس کر لیں بس. پہلے جناب اس کے آپ 6 مسائل بتا دیں اور 6 حل بتا دیں. یہ 6 مسائل بتا دیں صنعتی شعبے کے, پہلے تھوڑا سا مثالہ لگا لیں کہ کیا صورت حال ہے. اس کے بعد مدنیات کی قلت ایک ہیڈنگ کر دیں, طبی عملہ 2, سرمایہ کی کمی 3, غربت کا منحوس چکر 4, یہ لازمی کریں بنیادی صنعتی ڈھانچہ کوئی نہیں ہے 5, خام مصنوعات کا پس معیار 6, اور خام مال مشینری کی درآمد. یہاں تک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ اس کا اگلا حصہ ڈھونڈیں جو اس کا حل بتائے. اس پیج میں سے کچھ نہیں کرنا, آپ مسائل کا حل بتا دیں, یہ بھی 6-7 بتا دیں. صنعتی پالیسی قائم کی جائے, مالی اداروں کا قیام کیا جائے, جدید ٹیکنالوجی کو لایا جائے, معدنیات کی رسد ہو, بنیادی صنعتی وہی یعنی اب الٹا ہو رہا ہے, اچھے صنعتی تعلقات کی جائے, مزدوروں کی استعداد میں اضافہ کی جائے. بس یہاں تک, اس کے بھی ساتھ ہی پہلے کر لیں, یہ یہاں تک آ گیا اس کا. یہ بہت ہی اہم سوال تھا یہ والا. فی کس آمدنی والا سوال بھی بہت اہم ہے, اور یہ سوال بھی بہت اہم. تو پھر جناب چیپٹر یہ بھی الحمدللہ ختم ہو گیا, اور اگلا چیپٹر جو ہمارا 9واں چیپٹر ہے وہ ہے مواصلات ذرائع. ریل کے بارے میں پڑھیں گے, ٹرینز, موٹر ویز, ذرائع نقل و حمل کے بارے میں پڑھیں گے, سڑکیں, ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے, ان کی کیا اہمیت ہے, ان کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. پر وہ سارا کچھ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ختم کر کے نئی ویڈیو لانا ضروری ہے. تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اگلی ویڈیو کے ساتھ.